آج عید الاضحیٰ کا عظیم الشان یہ اجتماع ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ رب العزت کے پیارے نبی کی زوجہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضا، ان تینوں مقدس ہستیوں کی یاد تازہ کرتا ہے یہ دن۔ ایک وہ مقام ہے کہ پورے عالم اسلام سے فرزندان توحید اللہ کے گرد جمع ہیں، جسے حج کہا جاتا ہے، اور دوسری جانب پوری دنیا میں اہل اسلام کے لیے آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا دن ہے۔ ان دونوں چیزوں کو دیکھا جائے تو ان کے پیچھے یہ مقدس گھرانہ کھڑا ہے جن کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ قربانی یہ ابراہیم و اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جذبہ بتاتا ہے کہ جو اللہ کے حکم سے ایک باپ اپنے بیٹے کی گردن پر اللہ کے حکم کے خاطر چھری لے کے کھڑا ہے۔ دوسری جانب یہی وہ گھرانہ ہے کہ جو ایک ایسا چٹیل میدان کے جہاں نہ انسان کی ذات، نہ پانی، نہ اور کوئی مخلوق جس سے انسان کا دل لگے، صرف اللہ کے حکم کے خاطر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ننھے دودھ پیتے بچے کو اور اپنی زوجہ کو ایسے مقام پر اللہ کے حکم کے خاطر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ قربانیاں کیا ہے؟ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ دوسری جانب وہ حج کے عظیم الشان مناظر، اس گھرانے نے ہمیں کتنے بڑے بڑے تحفے عطا فرمائے۔ وہ مقام جہاں ابراہیم علیہ السلام اپنے دودھ پیتے بچے اور اپنی زوجہ کو چھوڑ کر گئے تھے، وہ ایک درخت تھا جہاں پہ زمزم کا کنواں آج موجود ہے۔ رہتی دنیا تک ہزاروں سال سے اللہ رب العزت نے جو ہمیں زمزم کی صورت میں نعمت عطا فرمائی ہے، یہ بھی اس گھرانے کا تحفہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ دوڑنا یہ بھی کوئی نیکی کا کام ہو سکتا ہے؟ لیکن ہے اللہ کی مقبول بندی سیدہ ہاجرہ کا صفا اور مروہ کے درمیان، وہ تو کسی مقصد کے لیے تھا کہ پانی کی تلاش تھی، لیکن آج احرام میں ملبوس حاجیوں کا ان دو پہاڑوں کے درمیان میں دوڑنا، ہاں بھائی کوئی چیز لینے نکلے دوڑے نہیں، کسی سے ملنے کے لیے دوڑ رہے ہو نہیں، کس لیے دوڑ رہے ہو؟ یہ اللہ کا حکم ہے، حج کا رکن ہے، عمرے کا رکن ہے،
یہ عظیم الشان نعمتیں یہ سب اس گھرانے میں عطا کی ہیں. اور اس سال تو حج بڑا باکمال ہوا ہے اور ایسا جذبہ بیدار ہوا ہے کہ بس کسی طرح اللہ یہ سعادت دے دے. تو آج اس گھرانے نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، صبر، استقامت، استقلال اور اللہ کی رضا کا سبق دیتا ہے کہ جب اللہ کا حکم ہو تو اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. جب اللہ کا حکم ہو تو اپنے بیٹے کو بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ رضا الہی ہے. جب اللہ کا حکم ہو تو اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر چلے گئے، اللہ کا حکم. آج بھی حجاج کرام حج کے ارکان ادا کر رہے ہوں گے اور یہ بات شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ ان پر عید کی نماز بھی نہیں ہے. کلمہ عید تھی لیکن حاجی جو تھے اس وقت، جس وقت حاجیوں کے علاوہ لوگ نماز عید ادا کر رہے تھے، حاجی صبح صادق ہوتے ہی شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے نکل جاتے ہیں. مزدلفہ سے منا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا ذوق پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ باتیں بندہ پڑھتا ہے نا، بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حج بڑا جد و جہد اور بڑی مشقتوں والا کام ہے، اور اگر اس کے پیچھے ذوق و شوق پیدا ہو نا تو پھر کچھ نہیں ہے، پھر آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب عرفات میں داخل، عرفات جو ہوتا ہے نا، عرفات کے میدان میں جو حاجی جمع ہوتے ہیں، یہ حج کا رکن اعظم ہوتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ، کیا منظر ہوگا کہ محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابہ میدان عرفات میں جمع ہیں. یعنی وہ خوش نصیب لوگ جو اللہ کے محبوب کے ساتھ حج کر رہے ہیں، کتنے خوش نصیب لوگ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرفات کے میدان میں تھے. صحابہ نے کیا دیکھا کہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، اور ایسا مسکرائے کہ صحابہ نے اللہ کے محبوب کی داڑھوں کی زیارت کر لی. ایسا مسکرائے. ہم تو ہنستے ہیں نا، ٹھٹا مارتے ہیں، انتہائی ناپسندیدہ اور جہالت کی علامت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مسکراتے ہیں نا تو کوئی آواز پیدا نہیں ہوتی. اور اس دن لوگوں نے دیکھا کہ میرے آقا ایسے مسکرائے، ایسے حشاش بشاش نظر آئے، اتنے خوش کہ ہنسنے کی صورت میں میرے آقا کے تمام دانت حتیٰ کہ داڑھیں نظر آ گئی. کیا وجہ تھی؟ عرفات کے میدان میں حکم ہوا، محبوب آج کے دن احرام کی حالت میں کوئی شخص عرفات کے میدان میں آ جائے اللہ اپنے سارے حقوق معاف فرما دیتا ہے، سارے حقوق معاف فرما دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ شیطان اس دن بڑا ذلیل ہوتا ہے. روایت میں آتا ہے کہ وہ ذلیل ہوتا ہے، اپنی ذریت کے ساتھ پریشان ہوتا ہے.
یعنی ایک شخص جس کی عمر 100 برس بھی ہے اور وہ میدان عرفات میں آ گیا، اللہ نے سارے حقوق معاف کر دیے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب غروب آفتاب ہوا تو میرے آقا مزدلفہ کی طرف تشریف لے گئے۔ صحابہ نے کیا دیکھا کہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت یہ ہے کہ آپ بالکل خاموش ہیں، کسی سے گفتگو بھی نہیں فرما رہے، اور قربان جائیے صحابہ کے عشق و محبت پر کہ وہ کروڑواں حصہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف توجہ سے غافل ہو جائیں، یعنی ان کی محبت کا کعبہ محبوب خدا کا جلوہ زیبا ہے۔ پریشان ہے صحابہ، محبوب خدا خاموش ہے، کوئی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے دیکھا تھا تو بڑے حشاش بشاش تھے، ایسا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئی، اور اب حالت یہ کہ محبوب خدا جو ہیں وہ کسی چیز کے منتظر ہیں۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدلفہ میں قدم مبارک رکھا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر مسکرائے، اور ایسا مسکرائے کہ آپ کی داڑھ مبارک بھی ظاہر ہو گئی۔ صحابہ نے اس کی زیارت کر دی، وجہ پوچھی۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کیسے جانثار ہیں کہ وہ محبوب خدا ہی کی طرف ان کی توجہ ہے، بس اب ان کی جانثاری کیسی ہوگی، حضور پر قربان ہونے کا جذبہ کیسا ہوگا، حضور کی محبت کی معراج جو انہیں نصیب ہوئی ہے، ہم تو بہت دور ہیں اس سے، جو وہ جذبہ عشق و محبت رکھتے تھے کہ بس وہ حضور کے جلوہ زیبا کی طرف ان کی توجہ، کہ حضور مسکرا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب عرفات کے میدان میں قدم رکھا تو حکم ہوا کہ آج اللہ نے ان مقدس لوگوں، ان حاجیوں کے سارے حقوق جو اللہ کے ذمے تھے معاف فرما دیے۔ میں نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ، اور بندہ بشر خلاصتاً عرض کرتا ہوں، لوگوں کے حقوق بھی تو تلف ہو جاتے ہیں، اور حقوق العبد جو ہے نا، حقوق العباد، وہ حقوق اللہ سے زیادہ سخت ہیں۔ بندہ جب تک معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ آج تو ہم بڑی بڑی جائیدادیں مال کھا جاتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی، لوگوں کے حقوق طلب کر لیتے ہیں۔ ایک پینٹ کی بھی کیا ویلیو ہے، وہ لیتے تو واپس نہیں دیتے، لیکن اللہ رب العزت حقوق العباد کے معاملے میں جب تک بندہ معاف نہ کرے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے فکر مند ہوئے۔ جب سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مزدلفہ میں قدم رکھا تو یہ بشارت دی گئی کہ آج جو خوش نصیب مزدلفہ پہنچ گیا اللہ اس کے حقوق العباد بھی معاف فرما دے گا۔ اسی لیے کہا کہ حج سے لوٹنے والا ایسا ہے کہ جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، گناہ سے پاک۔ حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں کہ اپنی بخشش و مغفرت پر شک کرنا بھی گناہ ہے، شک کرنا بھی گناہ ہے۔ حتمی طور پہ بندہ مطمئن ہو جائے اللہ نے اسے بخش دیا۔ جب یہ پڑھتے ہیں تو ذوق پیدا ہوتا ہے، اے اللہ یہ سعادت ہمیں بھی دے۔ اور حج کا فلسفہ یہی ہے کہ وہ امیر، غریب، چھوٹا بڑا، رنگ نسل سب کو بالائے طاق رکھتا ہے، بڑی لگژری زندگی گزار رہا ہو وہ بھی دو کپڑوں میں ملبوس ہے۔ اور کمال دیکھیں، اسلام کہتا ہے صفائی نفس ایمان، لیکن حاجی میلا کچیلا اللہ کو پسند ہے۔ ایک امیر آدمی ہے تو وہ بھی دو کپڑوں میں ملبوس زمین پر لیٹا ہوا ہے، ایک غریب آدمی ہے وہ بھی لیٹا ہے، وہ بھی خاک پہ سجدہ کر رہا ہے،
ایک ہی انداز کا لباس ہے، سارے اپنے قیمتی لباس چھوڑ کر آؤ، یہ فرق مٹاتا ہے۔ بہرحال اللہ یہ سعادت ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وقت غالباً 1 سے 1.5 منٹ رہ گیا ہے، طریقہ سماعت فرمائے۔ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ یا بقرہ عید، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت کریں عید کی نماز پڑھ لو، نیت ہو گئی۔ لفظوں میں کیسے کہیں گے؟ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ، 6 زائد تکبیرات کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف قبلہ شریف کے، آپ کہیں گے پیچھے امام کے۔ طریقہ کیا ہے؟ 6 تکبیریں، 3 پہلی رکعت میں، 3 دوسری رکعت میں۔ پہلی رکعت میں جو تکبیریں 3 تکبیریں ہیں وہ شروع میں ہیں۔ پہلی تکبیر امام و مقتدی سب اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں، ثنا پڑھیں، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد تکبیر ہوگی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں۔ اب جو تیسری ہوگی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں، پوری رکعت ادا ہوگی۔ دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں ہیں، قرات کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں، اللہ اکبر کہہ کے پھر ہاتھ چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں۔ اب جو چوتھی ہوگی وہ رکوع کی ہوگی، پھر بقیہ نماز ہوگی، خطبہ ہوگا۔ تو کھڑے ہو جائیں۔